بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 21 ہے، اور جو مضمون ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے جوامع الکلم۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ جوامع الکلم لسیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلباء کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک تمام جہانوں میں سب سے زیادہ فصیح اور سب سے زیادہ بلیغ ہوتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں صفات بلیغہ، کلام بمقتضی الحال، حال کے بالکل عین مطابق کلام کرنا، بیان کا سلیقہ، عمدہ ذوق، پاکیزہ حس، زبان پر قدرت اور ادب و موہبت کی میراث آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح جمع فرمائی تھی کہ اس سے قبل یہ تمام چیزیں کسی بھی دوسری شخصیت میں جمع نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کسی میں جمع ہوں گے۔ ان تمام خصوصیات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک وحی کے جاری ہونے کی جگہ تھی، جہاں سے لوگوں کو وحی جاری ہوتی تھی، اللہ کے پیغامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے ذریعے سے صحابہ کرام تک پہنچتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیلاب کے بعد گویا چراگاہ تھے، اور آپ کے سبزہ اور نباتات سے حدیث و صحابہ کرام مسلمانوں کے سامنے بیان ہوتی تھی۔ لفظ خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے پکے، دل کے سخی، عمدہ مذہب والے، آسان سے آسان الفاظ استعمال کرنے والے، امام مجتہد، صاحب معجزات اور لسان عرب میں نشانیوں والے تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسے عظیم وہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کچھ ایسے ہی عجیب و غریب اور نوادر الفاظ کا مجموعہ جسے جوامع الکلم سے موسوم کر دیا ہے، کہ جو سب سے جامع کلمات ہوتی ہے۔ تو ان کا ہم تھوڑا سا ایک نمونہ یہاں پر پڑھتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، یقیناً سب سے زیادہ سچی بات وہ کتاب اللہ میں ہے، یعنی کتاب اللہ ہے۔ وأوثق العراء کلمۃ التقوی، اور پکڑنے کے لیے سب سے مضبوط چیز تقوی ہے۔ وخیر الملل ملت ابراہیم، سب سے بہترین ملت ابراہیمیہ ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ وخیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ واشرف الحدیث ذکر اللہ، سب سے بلند رتبے والی بات اللہ کا ذکر ہے۔ واحسن القصص ھذا القرآن، اور سب سے بہترین قصہ یہ قرآن کریم ہے۔ وخیر الامور عوازمھا، سب سے بہترین کام پختہ ارادے والے ہیں۔ وشر الامور محدثاتھا، اور سب سے بدترین کام دین میں من گڑت چیزیں ہیں۔ واحسن الہدی ہدی الانبیاء، سب سے بہترین سیرت وہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی سیرت ہے۔
واشرف الموت قتل الشہداء، اور سب سے بلند مرتبت موت وہ شہداء کی موت ہے۔ وأعمى العمي الضلالة بعد الهدى، اور سب سے بڑی گمراہی ہدایت کے بعد گمراہ ہونا ہے۔ اس کو اگلے سلائیڈ کے ساتھ انشاءاللہ جوڑیں گے۔ یہاں پر یہ چند الفاظ ہیں جن کی تحقیق مطلوب ہے۔ پہلا یہاں پر العرا، عرا اس کی مفرد العروہ آتی ہے۔ یہ لوٹے کے دستے کو یا چاگل کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں عروہ، عرا، اس کا اطلاق ہر پکڑنے والی شے پر ہوتا ہے کہ جس چیز کو بھی بندہ پکڑتا ہے اس کو عروہ کہا جاتا ہے۔ عرا اس کی جمع ہے۔ ملل، یہ وخیر الملل ملت ابراہیم، ملل لے لے یا ملت لے لے، ملل یہ جمع ہے اور مفرد اس کی ملتن آتی ہے۔ مذہب کو کہتے ہیں، طریقت شریعت کو کہتے ہیں، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ احسن القصص، قصص یہ اس کا جمع ہے، مفرد اس کا قصتن آتا ہے۔ اور اس کے بارے میں تحقیق تھوڑی بہت یہ پچھلے درس سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام میں گزر گئی قصیہ کے تحت، لیکن بہرحال یہاں پر یہ قصصا باب النصارہ سے استعمال ہوا ہے۔ قصصاً بیان کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے، باقی تحقیق وہاں پر گزر چکی ہے۔ محدثاتها، محدثات یہ محدثتن کی جمع ہے۔ محدث بدعت اردو میں ہم کہتے ہیں اسے، ہر وہ کام جو کتاب، سنت اور اجماع کے خلاف دین میں پیدا کر لی جائے، جسے سادہ اردو میں ہم من گڑت باتیں کہتے ہیں، تو اسے محدث اور یا محدثتن بدعت یہ کہا جاتا ہے۔ یہ حدثہ سے ہے، باب نصارہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ حدوثاً واقعہ ہونے کے معنی، واقعہ ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے، نوپید ہونے کے معنی میں۔ اس کو اگر ہم باب افعال سے لے لیں، احداثاً، احدث یحدث، احداثاً آئے گا ایجاد کرنا، معنی اس کا ایجاد کرنا ہوگا۔ اور اگر باب تفعیل سے ہم اس کو لے لیں تحدیثاً، اس کا مصدر آئے گا، یہ روایت کرنے کے معنی میں پھر استعمال ہوگا۔ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ، ہدیہ یہ سیرت کو کہا جاتا ہے، طریقے کو کہا جاتا ہے، رہنمائی کو کہا جاتا ہے۔ باب ضربہ سے ہدن، مصدر اس کا آتا ہے، ہداءً بھی آتا ہے، ہدن بھی آتا ہے۔ ہدن جب ہو تو رہنمائی کرنے کے معنی میں آئے گا، اور اگر اس کا مصدر ہداءً آ جائے تو آگے ہونے، بیچنے کے معنی میں پھر یہ استعمال ہوگا۔ اس کو اگر ہم باب تفعیل سے لے لیں تہدیتاً، تو جدا جدا کرنا اس معنی میں، یا تحفہ دینے کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ باب تفاعل اور افتعال سے تہدیاً اور اہتداءً، ہدایت پانے کے معنی میں یہ استعمال ہوگا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وخیر العلم ما نفع، اور بہترین علم وہ ہے جو نفع دے یا جس نے فائدہ دیا۔ وخیر الہدی ما اتبع، اور سب سے بہترین سیرت وہ ہے جس کی پیروی کی گئی۔ وشر العمی عمی القلب، اور سب سے بدترین گمراہی دل کی گمراہی ہے۔ والید العلیٰ خیر من الید السفلی، اور سب سے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ یہ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ وما قل وکفا
خیر مما کثر و الہا، جو توڑا ہو اور کافی ہو وہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ وشر المعذرت حین یحضر الموت وشر الندامت یوم القیامہ، سب سے بدترین معذرت وہ ہے جو موت کے حاضر ہونے کے وقت کی جائے، اور سب سے بدترین شرمندگی یہ قیامت کے دن کی شرمندگی ہوگی۔ ومن الناس من لا یأتی الصلاة الا دبرا، اور بعض لوگ وہ ہے جو نماز کی طرف پشت موڑ کر آتے ہیں۔ پشت موڑ کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ جلدی جلدی سے ٹونگے کوے کی طرح وہ مار کر وہ ان کو واپس جانے کی جلدی ہوتی ہے، تو یہ جانے کی جلدی اور آنے میں بس اس حساب سے آتے ہیں کہ پیٹ پیر پشت پیر کر ہی آتے ہیں اور بس بھاگ جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا حَجْرًا، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بے دلی کے ساتھ۔ وَأَعْظَمُ الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوبُ، اور سب سے بڑی غلطی وہ جھوٹی زبان ہے۔ وَخَيْرَ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، اور سب سے بہترین غنا یہ نفس کا غنا ہے۔ وَخَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ وَرَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةَ اللَّهِ، اور اصل حکمت کی جڑ اللہ تعالی کا خوف ہے۔ وَخَيْرُ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ الْيَقِينُ، اور دلوں میں جم جانے والی اشیاء میں سے سب سے بہترین چیز یقین ہے۔ جی یہاں پر یہ 3 الفاظ ہے۔ پہلا اس میں دبرن، یہ پچھلے حصے کو کہا جاتا ہے، آخر کو کہا جاتا ہے۔ باب نصر سے اس کے مصدر کئی آتے ہیں، دبرن، دبورن، جمع اس کی ادبار آتی ہے۔ دبرن دبورن یہ گزر جانے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر اس کو باب سمع سے لے لے تو دبرن مصدر اس کا آئے گا یہ کجاوا وغیرہ سے زخمی پیٹھ والا ہونا، وہ اونٹ جو کجاوے کی وجہ سے اس کی پیٹھ وہ زخمی ہو چکی ہو۔ اور اگر باب تفعیل سے اس کو ہم لے لے تدبیرن تو پھر یہ غور کرنے، انجام کے بارے میں سوچنے کے معنی میں آئے گا۔ اگلا لفظ ہے جی حجرن۔ حجرن یہ باب نصر سے حجرن ہجرانن اعراض کرنے کے معنی میں، قطع تعلق کرنے کے معنی میں یہ آئے گا۔ اس کو اگر ہم باب افعال سے لے لے احجارن تو باب افعال سے احجارن کا معنی بکواس کرنے کے معنی میں ہوگا، اور باب مفاعلہ سے مہاجرتن ہجرت کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کو باب تفعیل سے بھی لے سکتے ہیں، تہجیرن، حجر یحجر تہجیرن، یہ دوپہر میں چلنے کے معنی میں پھر یہ آئے گا۔ آخری لفظ ہے جی وقرہ۔ وقرہ یہ باب ضربہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، وقرن، قاف کے حرکت کے ساتھ پاڑنے کے معنی میں۔ باب ضربہ سے اس کے مصدر 2 اور بھی آ سکتے ہیں، وقرن وقورتن، قاف کے سکون کے ساتھ، اور وقورتن بھی آ سکتا ہے، وقار کے ساتھ بیٹھنا۔ اس کو اگر ہم باب کرمہ پر لے جائے تو باب کرمہ سے وقارتن یا وقارن، صاحب وقار ہونے، سنجیدہ ہونے کے معنی میں یہ آئے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم اسے باب افعال سے بھی لے سکتے ہیں، ایقارن، بوجھ لادنے کے معنی میں یہ استعمال ہوگا۔ اور باب تفعیل سے بھی اس کو لیا جا سکتا ہے، توقیرن، تعظیم کرنے کے معنی میں پھر یہ آئے گا۔ جی عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی ہمارے مضمون کا یہ حصہ بھی پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اس مضمون کا دوسرا اور آخری حصہ وہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔